متمکن ہوئے. کچھ ہی دیر قبل آپ جس لشکر کے رکن تھے اور جس کے سپہ سالار اسامہ بن زید تھے، آپ چاہتے تو ان کی سپہ سالاری ختم کر دیتے، اور آپ کو یہ مشورے دیے گئے کہ اس وقت مختلف فتنوں نے سر اٹھایا ہے، اگر آپ چاہیں تو اس وقت اس لشکر کو روک دیں، ابھی اس کو روانہ نہ کریں. مدینے کے اطراف کے اندر ایسا نہ ہو کہ جہاں دشمن میری نظریں گارے ہوئے ہیں وہ مدینہ منورہ پر حملہ کر دے اور ہمیں تکلیف ہو جائے، آپ اس لشکر کو روک دیں. اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ کم تجربے کار سپہ سالار تھے، ان کے بارے میں مشورہ دیا گیا، لیکن قربان جائیے عاشق اکبر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہ آپ ارشاد فرمائے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ تم مجھے اس لشکر کو روکنے اور اس سپہ سالار کو بدلنے کا حکم دیتے ہو جس کا حکم میرے مصطفیٰ نے کیا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. یہ نہیں ہو سکتا. چنانچہ آپ خود اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر آگے تک گئے تھے ان کو چھوڑنے کے لیے. آپ کی بارگاہ میں عرض کی گئی، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ آپ رہنے دیجئے، تو آپ نے فرمایا نہیں، کچھ دیر راہ خدا عز و جل کا غبار میرے بدن پر بھی آ جانے دو، اس کی فضیلت مجھے بھی حاصل کر لینے دو. بڑا ہی عام ترین نکتہ ہے یہ، جو جن حضرات کو، جن لوگوں کو اس بات کا گھمنڈ ہوتا ہے کہ ہم تجربے کار ہیں، ہم سینئر ہیں، ہم بڑے ہیں، ہماری عمر بڑی ہے، اور وہ اپنے سے چھوٹوں کو، اپنے سے کم عمر لوگوں کو، بظاہر کم تجربے کار لوگوں کو قبول نہیں کرتے، یہ بہت بڑی بھول پر ہے. اللہ تبارک و تعالی جسے چاہے جو مقام عطا فرما دے. ہمیں چاہیے کہ ہم پر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی سیرت کا یہ پہلو غالب رہے. بالخصوص دعوت اسلامی سے وابستہ اسلامی بھائیوں کے لیے اس نقطے میں بڑی ہی سبق کی بات ہے کہ ہمارا جو بھی ذمہ دار بنے، مدنی مرکز نے جس کو بھی ہمارا ذمہ دار بنایا ہے، جب تک وہ شریعت کے مطابق ہمیں چلائے، ہم اس کے ماتحت چلتے رہیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الی اللہ. صلو علی الحبیب. میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جب مسلمانوں کی تعداد 38 ہو گئی، 38، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی وسلم میں عرض کی، آقا اب ہمیں کھل کر میدان میں نکل کر نیکی کی دعوت عام کرنی چاہیے. میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر ابھی ہماری تعداد بہت کم ہے، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مسلسل عرض کرتے رہے. چنانچہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دار ارقم کے حجرے سے نکل کر حرم شریف کے صحن میں اپنے غلاموں کی معیت میں تشریف لے آئے. تمام مسلمان مسجدوں کے کونوں میں بکھر گئے اور اپنے اپنے قبیلے میں جا کر نشستیں سنبھال لی. جب سب لوگ بیٹھ گئے تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا اور لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف بلایا، دین اسلام کی دعوت دی، نیکی کی دعوت پیش کی. کفار صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ دعوت سن کر آگ بگولا ہو گئے اور مشتعل ہو کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور باقی مسلمانوں پر حملہ بول دیا. ان کو خوب مارا پیٹا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر تو ان کو غصہ تھا کہ انہوں نے یوں برملا نیکی کی دعوت دی، ایسے پہلے ایسا ہوا نہیں تھا. چنانچہ آپ کو دھکا دے کر ایسا دھکا دیا کہ زمین پر تشریف لے آئے. پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر کفار چڑھ گئے ڈنڈوں اور اپنے پاؤں کے جوتوں سے صدیق اکبر تعالیٰ عنہ کو مارنا شروع کیا. بدبخت عتبہ بن نبی آ گیا، اس نے اپنے بھاری بھرکم جوتے اتارے اور میرے آقا صدیق اکبر تعالیٰ عنہ کے چہرے مبارکہ پر پے در پہ ضربے لگانی شروع کر دی. اور آپ کی پیٹھ پر چڑھ کر آپ کو مارنے لگا.
میرے آقا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا چہرہ مبارک سوج کر پھول گیا، یہاں تک کہ ناک بھی بظاہر نظر نہیں آتی تھی، اتنا چہرہ سوج چکا تھا۔ جب آپ کے قبیلے کو پتہ چلا تو انہوں نے مشرکین کو دھکا دیا اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر گھر لے آئے، اور انہیں اس بات پر شک ہوا کہ اس قدر زد و کوب اور اس قدر زخمی کیا گیا، اس قدر مارا گیا کہ انہیں ڈر تھا کہ کہیں آپ کا وصال نہ ہو جائے۔ جب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو ہوش آیا تو آپ کے والد ابو قحافہ اور آپ کے قبیلے والے وہاں جمع ہوئے، جبکہ سارا دن غشی کی حالت میں ہی گزر گیا۔ جب ہوش آیا تو جو سب سے پہلا جملہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سے نکلا وہ یہ تھا، بتاؤ میرے آقا میرے ہادی کیسے ہیں، میرے مصطفیٰ کیسے ہیں، میرے مصطفیٰ کا کیا حال ہے۔ یہ سن کر جو لوگ جمع تھے انہیں بڑا برا لگا کہ انہی کے ساتھ رہ کر تو صدیق اکبر کا یہ حال ہوا اور ابھی انہی کو یاد کر رہا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی والدہ ام الخیر کو کہا کہ آپ ام جمیل کو لے آئیے۔ چنانچہ ام جمیل صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوئی تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا کہ آپ کی ماں سن رہی ہے، کیونکہ اس وقت اسلام کا اعلان نہیں کیا جاتا تھا ایمان لانے کا۔ تو آپ نے فرمایا میری ماں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ مطمئن رہیے اور مجھے میرے آقا کے بارے میں بتائیے۔ تو ام جمیل نے بتایا کہ آقا صلی اللہ تعالی وسلم الحمدللہ سلامت ہے، آپ پر فکر نہ کریں۔ آپ نے پوچھا میرے آقا کہاں ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ وہ دار ارقم میں ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت کی خبر سن کر بھی صدیق اکبر کو قرار نہ آیا اور عرض کی کہ میں اس وقت کچھ نہیں کھاؤں گا جب تک میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی زیارت نہ کر لوں اور اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لوں کہ میرے آقا کیسے ہیں۔ چنانچہ کاندھے پر ٹیک لگا کر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو دار ارقم لے جایا گیا۔ جب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دار ارقم میں داخل ہوئے تو میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم اپنے عاشق کی حالت کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے اور صدیق اکبر صلی اللہ عنہ کو سینے سے لگا دیا۔ آپ نیچے بیٹھ گئے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اوپر بیٹھ گئے، صحابہ کرام اوپر بیٹھ کر سارے رونے لگے۔ قربان جائیے صدیق اکبر کے نیکی کی دعوت کے جذبے پر، دعوت اسلام کی محبت پر، نیکی کی دعوت کی محبت پر، آپ کی انفاذی کوشش پر۔ اس حال میں سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتا آقا میری ماں حاضر ہے، اس کے لیے دعا کر دیجئے کہ یہ کلمہ پڑھ کر آپ کی دامن سے وابستہ ہو جائے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی، آپ کی والدہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی۔ میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس روایت میں جہاں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا عشق رسول ہمیں معلوم ہوا، وہیں نیکی کی دعوت کا جذبہ، انفرادی کوشش، اس کا جذبہ بھی ہمیں پتا چلا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی طبیعت نے یہ گوارا نہ کیا کہ جنہیں وہ جانتے ہیں وہ کفر اور جہالت کے اندھیرے میں رہے، لہذا آپ نے انفرادی کوشش کا سلسلہ جاری کیا اور ایک ایک انفرادی کوشش کرتے گئے اور بڑی اہم شخصیات آپ کی انفرادی کوشش کی برکت سے دائرہ اسلام میں داخل ہوئی۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ ان اہم شخصیات میں چند شخصیات کے نام میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ سب سے پہلی شخصیت جس کا نام میں لے رہا ہوں یہ وہ ہیں کہ جنہیں ذو النورین کہا جاتا ہے۔
یعنی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ شخصیت ہیں جو صدیق اکبر تعالی عنہ کی انفرادی کوشش سے مسلمان ہوئے، اور آپ کے اسلام لانے کے بعد آپ کی ذات اور آپ کی مال سے اسلام کو کس قدر فائدہ ہوا، اور آپ تیسرے مسلمانوں کے خلیفہ مقرر ہوئے، وہ مسلمانوں پر اس قدر مال خرچ کیا کہ اس کی نظیر کہیں نہیں ملتی، اور آپ عشرہ مبشرہ میں داخل ہیں عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ دوسرے صحابی حضرت سیدنا زبیر بن العوام، یہ وہ ہیں